علیہ کے ساتھی اور اصحاب تھے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے قرابت دار موجود تھے، اور قرابت داروں میں آپ کے شہزادے موجود تھے، جیسا کہ پچھلے دو شعر میں دونوں کا بیان ہوا کہ ایک علی اکبر تھے جو 16 یا 17 سال کی برس کے تھے، اور ایک 6 ماہ کے تھے جن کا نام علی اصغر تھا۔ ایک صاحبزادے اور تھے جن کا نام بھی علی تھا اور جنہیں امام زین العابدین کہا جاتا ہے۔ ان کی چونکہ طبیعت خراب تھی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اجازت چاہنے کے وقت ارشاد فرمایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے حسین، تم سے میری نسل قیامت تک جاری رہے گی، تو اے علی زین العابدین، اگر تمہیں بھی میں نے اجازت دے دی اور تم بھی شہید ہو گئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل پروان کیسے چڑھے گی؟ اس لیے آپ نے انہیں اجازت نہ دی اور انہیں خیمے میں رہنے کو کہا، اور نصیحت فرمائی کہ میرے جام شہادت نوش کر جانے کے بعد تم خواتین کے ذمہ دار ہوں گے، انہیں تنہا نہ چھوڑنا اور صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ ان شہزادگان کے ساتھ آپ کے بھائی کے شہزادے موجود تھے جن کا نام حضرت قاسم تھا، جو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے تھے۔ ان کے 2 شہزادے جن کا نام حضرت ابو بکر بن حسن تھا اور ایک کا نام عمر بن حسن تھا، وہ 2 بھی آپ کے ساتھ جنگ میں موجود تھے، کرب و بلا میں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ آپ کے بھانجے اون و محمد جو حضرت زینب کے شہزادے تھے، وہ بھی آپ کے ساتھ مقام کرب و بلا میں موجود تھے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت مسلم بن عقیل کے شہزادوں نے بھی شہادت پائی، اور خاندان اہل بیت کے دوسرے افراد بھی آپ کے ساتھ اس جنگ میں موجود تھے، اور خود امام علی مقام کے بھائی جن کا نام ابو بکر بن علی ہے اور جن کا نام عمر بن علی ہے، وہ دونوں بھی اس جنگ میں آپ کے ساتھ موجود تھے، جو حضرت علی کے شہزادے ہیں، جو دوسری بیویوں سے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں، لیکن وہ خود مولائے کائنات کے شہزادے ہیں، وہ بھی موجود ہیں۔ اس لیے شاعر نے یہ بات بیان کی کہ بیٹے بھتیجے بھانجے سب ہو گئے نثار، ان لالے بے بہا کو ہمارا سلام ہو، ان لالے بے بہا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ چاہتا ہے اے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت کہ وہ تمہیں ناپاکیوں سے پاک کر دے اور خوب صاف و ستھرا کر دے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اہل بیت کا ذکر فرمایا ہے۔ اہل بیت سے جو لوگ مراد ہوتے ہیں ان میں ہمارے معاشرے میں بیٹی اور بیٹی کے بیٹوں کا شمار نہیں ہوتا ہے، کیونکہ انسانی نسل جو شمار کی جاتی ہے وہ باپ کے توسل سے شمار کی جاتی ہے، لیکن
واحد شخصیت اس کائنات میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی نسل کو آپ کی بیٹی کے ذریعے جاری فرمایا ہے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں موجود ہیں، اور آپ نے ایک نقش والی کالی چادر اوڑھی ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ اتنے میں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ دروازے میں داخل ہوتے ہیں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں اپنی اس چادر میں لے لیتے ہیں۔ دوسرے گھر میں داخل ہونے والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ گھر میں آتے ہیں، اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس چادر میں وہ بھی داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتی ہیں، اللہ کے محبوب انہیں بھی اس چادر میں لے لیتے ہیں۔ پھر مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی اس چادر کے آغوش میں لے لیتے ہیں، اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہؤلاء اہل بیتی، اے رب یہ میرے اہل بیت ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے رب تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو جو ان سے محبت رکھے تو انہیں اپنا محبوب فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اس بات کا بیان فرما کر محدثین اور شارحین حدیث یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرما کر کہ یہ میری اہل بیت ہے، دنیا والوں کو اس بات کی خبر دی کہ عام گھرانوں میں اور اس زمانے میں نسل جو چلا کرتی ہے وہ بیٹے کی جانب سے چلا کرتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے میری نسل کو میری بیٹی سے جاری فرمایا ہے، اور یہ میری بیٹی کے بیٹے، میری بیٹی اور اس کا شوہر، یہ بھی میرے اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو اب اس آیت کریمہ میں جہاں پر ازواج مطہرات امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن شامل ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نسل پاک سے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے شہزادگان امام حسن مجتبی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں۔ اور اس کا ثبوت اس آیت کریمہ اور اس کی تفسیر سے بھی ہوتا ہے، جس میں جب نصرانیوں کے ساتھ مباہلے کی بات ہوئی کہ وہ ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں اور دونوں ایک دوسرے کی ہلاکت کی دعا کریں، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی دعا پر آمین کہنے کے لیے جن اشخاص کو اپنے ساتھ لے کر تشریف لے گئے تھے، ان میں یہ 4 ذوات موجود تھی، جن میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور امام حسن مجتبی اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ تو اب یہ آیت، اس میں جہاں اہل ازواج مطہرات شامل ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادگان امام حسنین کریمین اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں۔ اب اس سے آگے کی بات چلے کہ ہم جو ذکر کرتے ہیں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو ہمیں حکم یہ دیا گیا کہ ہم اس ذکر میں تنہا ان کا ہی ذکر نہ کریں، کیونکہ
اگر تنہا انہی کا ذکر کیا جائے تو ان حضرات کا بہت سارے لوگ ان ایام میں ذکر کرتے ہیں. اسی لیے امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جہاں جہاں ذکر شہادت امام کی محفل قائم ہو وہاں اہل سنت اس ذکر کی محفل میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب کا ذکر بھی ساتھ میں کریں تاکہ اہل سنت کی محفل دوسروں کی محفل سے ممتاز ہو جائے, کیونکہ دوسروں کی محفل میں جہاں ذکر امام علی مقام ہوتا ہے وہاں پر اصحاب کرام پر طعن و تشنیع کی جاتی ہے. لیکن اہل سنت و جماعت یہ اعتدال پسند جماعت ہے. آپ نے جب قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام کا ذکر پڑھا اور سنا ہوگا تو اس حوالے سے 3 گروہ دنیا میں موجود ہوئے. ایک وہ جس نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کو ان کے مقام سے بڑھا کر اللہ کا بیٹا اور معاذ اللہ کچھ لوگوں نے انہیں اللہ کہا. کچھ وہ ہوئے جنہوں نے انہیں اہمیت نہ دی اور معاذ اللہ ان کی شان گھٹائی. اور تیسرا گروہ وہ ہے کہ جیسا اللہ نے ان کے متعلق قرآن میں ارشاد فرمایا اس نے آنکھ بند کر کے اس پر ایمان رکھا, یعنی جو فرمایا گیا اسے مانا تسلیم کیا, اس سے تجاوز بھی نہیں کیا اور اس سے کم بھی نہیں کیا. تو معلوم یہ چلتا ہے کہ جو بڑھائے وہ بھی نقصان اور خسارے میں ہے اور جو گھٹائے وہ بھی نقصان اور خسارے میں ہے. لیکن اہل سنت و جماعت کا طریقہ اور روش یہ ہے کہ وہ ہر ذات کو وہی رتبہ اور مرتبہ دیتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. وہ امام علی مقام کا ذکر اس طور پر کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی شان بیان فرمائی, اور ان کی شان بیان کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کبھی بھی اپنی محفلوں میں ان اصحاب کرام کا ذکر خیر کرنا نہیں بھولتے جنہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ نے اپنے محبوب کی صحابیت سے سرفراز فرمایا. اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے اصحاب کا ذکر فرماتے ہیں تو قربان جائیں اس ذکر اصحاب پر. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کائنات کو پیدا فرمایا اور کائنات میں جتنے لوگ پیدا کیے گئے ان کے دلوں پر نظر فرمائی, اور ان میں جو سب سے بہتر دل والا شخص تھا اسے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا, انتخاب فرمایا. اور سب سے بہتر دل والا جو شخص تھا وہ کوئی اور نہیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کریمہ تھی. اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اس دل کے انتخاب کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اس امت کی لوگوں کے دلوں کی جانب نظر فرمائی. اب اس امت کے تمام لوگوں کے دلوں میں جو سب سے بہترین دل تھے اللہ رب العزت نے انہیں میری صحابیت اور معیت کے لیے چن لیا. تو معلوم یہ چلا کہ صحابہ کا انتخاب کسی ایسے ویسے کا انتخاب نہیں ہے, اللہ کا خود انتخاب ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی لیے اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے اصحاب کا ذکر کرو تو بھلائی کے ساتھ کرو, اور میرے اصحاب کے متعلق کچھ بھی بیان کرنے سے پہلے اللہ سے ڈرو کہ کہیں ان کی شان میں تم نے اگر بے ادبی کی تو ممکن ہے کہ تم دنیا اور آخرت میں ہلاک کر دیے جاؤ. اسی لیے ہم اپنی مجلس اور محفلوں میں جہاں اہل بیت کرام کا ذکر کرتے ہیں وہیں پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ذکر خیر کرتے ہیں. اسی لیے برادر اعلی حضرت نے ارشاد فرمایا حسن سنی ہے پھر افراط اور تفریط اس سے کیوں کر ہو, ادب کے ساتھ رہتی ہے روش ارباب سنت کی. اہل سنت و جماعت معتدل مزاجی کے ساتھ چلتے ہیں. وہ مرتبہ جو اصحاب کرام کا ہے
اسے انہیں دیتے ہیں، اور جو اہل بیت کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتبہ بیان فرمایا وہ اہل بیت کے لیے بیان فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان ذکر کی محفلوں کو جہاں اہل بیت کے ذکر سے سجائے وہیں پر اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر خیر سے بھی مزین کریں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی جنگ میں شرکت کیوں فرمائی اور کیوں اپنے جانثاروں کو، اپنے قرابت داروں کو یزیدیوں کے سامنے شہید ہونے کے لیے پیش فرمایا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ذکر جمیل ہوتا ہے تو ان کے ذکر جمیل کے ساتھ بھی 3 گروہ متعلق ہوتے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہوتا ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جمیل اس طور پر کرتا ہے کہ وہ ان کی شان رفیع اور بلند و بالا شان کو دیگر لوگوں سے بڑھانے کے لیے ان کے مقابلے والے لوگوں کا ذکر جو ہے گھٹا کر کرتا ہے، کہ جب ذکر شہادت حسین کیا جاتا ہے تو معاذ اللہ وہ یزید کی تخت نشینی کو لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، جو انتہائی خراب بات ہے اور انتہائی جہالت اور نادانی کی بات ہے کہ کہاں ذکر امام علی مقام یہ اپنی الگ شان رکھتا ہے، لیکن وہ لوگ اس میں صحابی یہ رسول حضرت امیر معاویہ کی تنقیص شان کر کر اس ذکر کو جو ہے نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے جو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے اور نہ جانے کیسی کیسی باتیں ذکر شہادت کے حوالے سے پیش کرتا ہے۔ وہ مانتا تو ہے کہ شہید ہوئے، لیکن کبھی وہ گروہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ انہوں نے یزید کے مقابلے میں اپنے آپ کو پیش کر کر اہل اسلام سے اور اسلام سے بغاوت کی کہ حاکم وقت کے خلاف اٹھے، اور یہ بغاوت ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ کبھی وہ کہتا ہے کہ یہ گھرانہ جس کا ذکر تم بڑی شان کے ساتھ کرتے ہو یہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے، یہی وجہ ہے کہ اگر اختیار رکھتے تو فرات کا پانی ان کے لیے ان کے سامنے آ جاتا، بھوکے پیاسے نہیں رہتے۔ یہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز ان کے اختیار میں نہیں ہے، ورنہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں بھوکا پیاسا دیکھتے اور ان تک پانی پہنچانے کی سعی نہیں فرماتے۔ تو یہ سارے کے سارے اعتراضات جو ان کی جانب سے کیے جاتے ہیں وہ اس لیے کیے جاتے ہیں کیونکہ وہ امام علی مقام کی شان کو، ان کی شان اور ان کے درجے سے گھٹانا چاہتے ہیں۔ لیکن ہم اہل سنت و جماعت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اس طور پر بیان فرماتے ہیں کہ بڑھانے والوں کو بھی جواب دیتے ہیں اور گھٹانے والوں کے اعتراضات کا جواب دے کر ان کے منہ خاموش کرتے ہیں کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ کسی قابل نہیں، کسی چیز کی اختیار ان کے ہاتھ میں نہیں، تو پھر اگر اختیار کی بات دیکھنی ہے تو امام علی مقام تو بڑے درجے میں رہے، ان کے شہزادوں کے شہزادے ہندوستان کی سرزمین پر ہمارے خواجہ غریب نواز کو دیکھو کہ ان کے کاسے پر انا ساغر کا پورا پانی آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اختیار رکھتے ہیں، لیکن امام علی مقام کا اپنے لیے فرات کو نہ بلانا اور اپنے اہل خانہ کو بے پیاسا اور بھوکا شہید کرنے دینا یہ اس لیے تھا کیونکہ وہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے لوگ تھے اور وہ وہاں پر بغرض امتحان موجود تھے۔ اور جو شخص امتحان کے لیے حاضر ہوتا ہے وہ پھر جس چیز کا امتحان ہے اس میں پورا اترنے کی کوشش کرتا ہے، جبھی کامیاب ہوتا ہے۔ اگر کسی کا میتھس کا ایگزام ہے تو اسے جو سوال میتھس کا آیا ہے
جوابی کاپی میں میتھس کا جواب لکھنا پڑے گا، جبھی کامیاب ہوگا۔ اگر کوئی میتھس کے ایگزام میں میتھس کے سوال کے جواب میں ہسٹری کا جواب لکھ کر آئے تو اس کے نمبر کاٹ دیے جائیں گے اور اسے فیل کر دیا جائے گا۔ امام علی مقام کرب و بلا میں صبر کا امتحان دینے کے لیے تشریف لے گئے تھے، اگر وہاں صبر کا مظاہرہ نہیں فرماتے اور صبر کے مظاہرے کے ساتھ ساتھ اگر وہ میدان کرب و بلا میں فرات کو اپنے قریب بلا کر اپنے لوگوں کو کی پیاس بجھا دیتے تو پھر کہنے والے کہتے کہ میں امتحان تو صبر کا تھا، امام علی مقام نے اس کا مظاہرہ کہاں کیا، وہ تو امتحان میں فیل ہو گئے۔ تو امام علی مقام نے صبر کا جو مظاہرہ فرمایا وہ اس لیے فرمایا اور اپنے اختیار کو کام اس لیے نہیں لایا تاکہ لوگ جان لے کہ جس چیز کا امتحان ہے امام علی مقام اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئے کہ انہوں نے علی اصغر کو بھی قربان کر دیا، علی اکبر کو بھی قربان کر دیا، اور محمد کو بھی قربان کر دیا، عمر اور ابو بکر کو بھی قربان کر دیا، خود اپنے آپ کو قربان کر دیا، لیکن اپنے صبر کو کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا اور اس شہادت کا جو اللہ کے محبوب نے ان کے حق میں ارشاد فرمایا تھا اس بشارت کو پورا فرما دیا۔ تو امام علی مقام نے اس لیے اپنے اختیار کو اس وقت کام میں نہ لایا، اور اگر اختیار اہل بیت دیکھنا ہے تو پھر اسی کربلا کے میدان میں جب امام علی مقام کے لشکر کے مقابلے میں آ کر کسی شخص نے یہ بات کہی کہ اے امام علی مقام تم پیاسے شہید کر دیے جاؤ گے اور تمہیں فرات میں سے ایک قطرہ بھی نہ ملے گا، تو جب اس نے یہ بات کہی تو امام علی مقام نے اپنے لب مبارک سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تجھے پیاس میں مبتلا فرما دے۔ اور وہ شخص جسے امام علی مقام نے اس دعا سے یاد کیا، روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ایسی پیاس میں مبتلا ہوا کہ مٹکے کے مٹکے پی جاتا پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھتی تھی۔ تو معلوم یہ چلا کہ اختیار تو یہ ہے کہ جس کے حق میں جو دعا کر دے وہ رب مقبول فرما لیا کرتا ہے، لیکن چونکہ وہاں امتحان صبر کا تھا اس لیے آپ نے دامن صبر کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑا اور اپنے آپ کو قربان کرتے ہوئے نظر آئے۔ تو یہ بات ہوئی کہ امام علی مقام نے اس لیے وہاں اختیار کو پیش نہ فرمایا۔ دوسری بات کہ امام علی مقام یزید کے مقابلے میں کیوں آئے، صحابہ کرام نے اس کا مقابلہ کیوں نہیں کیا، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ واقعہ سن 61 ہجری میں پیش آیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے 50 سال بعد۔ ظاہر سی بات ہے صحابی وہ ہوتا ہے جس نے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا، ان کی صحبت پائی، اسے صحابیت کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ اب اگر کسی نے آخر وقت میں بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ شرف صحابیت سے مشرف ہوا تو ہر صحابی کی عمر اس وقت کتنے سال کی ہوں گی؟ کم از کم 50 سال تو ماننی پڑے گی۔ اگر بچپنے کے عالم میں دیکھا تو معلوم یہ چلا کہ ہر صحابی رسول اس وقت عمر کے آخری حصے میں پہنچا ہوا تھا۔ خود امام علی مقام کی عمر مبارک 54-55 سال تقریباً تھی کہ 4 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور 60 ہجری کی بات ہے تو 55 یا 56 سال کی عمر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہی۔ تو ہر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر یہی رہی۔ پھر دوسری بات کہ جب معاملہ ایسا درپیش ہو کہ کوئی ایسا شخص امامت اور خلافت کے مسند پر بیٹھ جائے جو اس کا مستحق نہیں۔ اب پہلے تو یہ بات جان لیجئے کہ یزید خلافت کا مستحق ہرگز نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق قرآن مجید میں رب نے ارشاد فرمایا کہ اذ ابتلی
ابراہیم ربہ من الکلمات بکلمات فاتمہن، کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم کو رب نے ابتلا اور آزمائش میں مبتلا کیا، فاتمہن، تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔ اب جب آزمائش پوری ہو گئی تو رب نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بناتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اس مقام پر رب سے دعا کی، ومن ذریتی، کہ میں تو پیشوا اور لوگوں کا حاکم بن جاؤں گا، اے رب میری ذریت میں یہ چیز باقی رہے گی یا نہیں؟ یا دعا کی کہ اے رب میری ذریت میں بھی اس چیز کو باقی رکھ کہ ان میں بھی لوگوں کا پیشوا اور امام بنا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا عہد و پیمان یا میری جانب سے جو امامت اور پیشوائی ہے وہ صرف اور صرف متقی شخص کا حق ہے، کوئی ظالم اسے حاصل نہیں کر سکتا۔ یعنی کوئی ظالم لوگوں کا امام اور پیشوا نہیں بن سکتا۔ اب یہاں پر آ کر قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں ہم اور آپ جب یزید کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کی زندگی فسق و فجور میں ڈوبی ہوئی زندگی تھی۔ وہ شراب نوشی سر عام کرتا تھا، وہ خواتین کا رقص دیکھتا اور اس سے لذت حاصل کرتا تھا، وہ برے کام لوگوں کے سامنے کھلے طور پر کرتا تھا، اور اس کی یہ خواہش تھی، یہ تمنا تھی کہ جب میں مسند خلافت اور حکومت پر بیٹھوں تو بہت سارے احکام جو قرآن مجید میں حرام قرار دیے گئے ہیں انہیں حلال کروں۔ تو جب یہ زندگی یزید کی تھی تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن مجید کی روشنی میں وہ شخص لوگوں کی خلافت اور امامت کا مستحق نہیں تھا۔ اب جب امامت اور خلافت کا مستحق نہیں تھا اور بالجبر امامت اور خلافت پر بیٹھ گیا تھا، تو اب جو لوگ دنیا میں موجود ہو اس وقت ان کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین یہ موجود ہے کہ جو شخص اپنے زمانے میں اپنے آنکھوں سے برائی کو دیکھے، اگر طاقت رکھتا ہو تو اپنے ہاتھ سے اپنی طاقت سے اس برائی کرنے والے کو برائی کرنے سے روک دے، اور اگر طاقت نہیں رکھتا تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ زبان سے اس شخص کی تردید کرے، اس کے اس عمل کو برا کہے اور لوگوں کو بتلائے کہ جو وہ عمل کر رہا ہے وہ برائی ہے۔ پھر فرماتے ہیں اگر اس کی بھی طاقت اور استطاعت نہیں ہے تو دل میں برا جانے، اور یہ دل میں برا جاننا سب سے کمتر درجے کا ایمان ہے، سب سے نچلے درجے کی ایمان کی بات ہے۔ تو ہر ایک کے بس میں طاقت سے مقابلہ کرنا ہو یہ ضروری بات نہیں۔ تو ایسے وقت میں دو چیزیں ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ بندہ رخصت پر عمل کرے، اور دوسرا یہ کہ بندہ عزیمت پر عمل کرے۔ رخصت پر عمل یہ ہے کہ بندہ اپنے طاقت کو استعمال کر کے اس کے مقابلے میں کھڑے نہ ہو، بلکہ زبان سے اس کی تردید کرے اور پیچھے ہٹ جائے۔ تو صحابہ اکرام نے اگر یہ طریقہ اختیار کیا تو وہ مجرم نہ ٹھہرے۔ اور ایک طریقہ ہے عزیمت کا کہ بندہ اپنی طاقت کے استعمال سے اس دوسرے شخص کو جو لوگوں سے جبرن لوگوں کا خلیفہ بنا، لوگوں کا حاکم بنا، اس کی مخالفت کرے اور اس کے مقابلے میں آ کر اس کی خلافت اور اس کی حکومت کو رد کرنے کی کوشش کرے۔ اور جب ہم آپ اس دور کو دیکھتے ہیں تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رتبہ اور منصب تھا اس کا خیال فرماتے ہوئے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے احکام کی پاسداری کرتے ہوئے یزید کی فوج کا مقابلہ کیا۔ ایک تو یہ کہ
اس کے مقابلے میں آنا اور اس کا مقابلہ لوگوں کے ساتھ مل کر اپنی تلوار سے کرنا، اور دوسرا یہ کہ کوئی ایسا راستہ اختیار کرنا کہ مقابلہ بھی کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ ایسی ضرب لگائی جائے کہ خود یہ بھی جو وقت پر موجود ہے اس کی حکومت اور اس کی امامت بھی خارج ہو جائے، بلکہ آئندہ آنے والوں کے لیے یہ چیز نصیحت کے طور پر ہو جائے کہ جب کبھی ایسا کوئی شخص لوگوں کا امام اور خلیفہ بنے تو لوگ اس کا مقابلہ ایسے کر سکے۔ امام علی مقام نے وہ راہ یہاں پر اختیار کی۔ آپ دیکھیں امام علی مقام نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت تشریف رکھتے ہیں۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف میں قیام فرما ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شام میں وصال ہوتا ہے اور خبر مدینہ شریف پہنچتی ہے، اور حکم وہاں کے گورنر کو آتا ہے کہ یزید تخت نشین ہو چکا ہے، اور بغیر لوگوں کو اطلاع دیے ہوئے امام علی مقام حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے خلافت یزید کی لے لی جائے، بیعت لے لی جائے۔ جب گورنر نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی، بلایا، تو آپ نے تنہائی میں بیعت کرنے سے انکار کیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ پہلے علل اعلان لوگوں سے اس کی بیعت لو، اس کے بعد حسین ابن علی سے بیعت لینے آنا۔ اور پھر آپ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ دنیا والے یہ جانتے ہیں کہ اس وقت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر کوئی دوسری ذات خلافت کی مستحق نہیں ہے، کیونکہ اس سے قبل خلافت امام حسن مجتبیٰ کے پاس تھی۔ امام حسن مجتبیٰ نے اپنی خلافت کو دستبردار ہو کر حضرت امیر معاویہ کو حکومت سونپی، اور قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ جو شخص دستبردار ہو کر دوسرے کو سونپے تو دوسرے کے انتقال اور اس خلافت اور امامت کو چھوڑ دینے کے بعد پھر خلیفہ اور امام وہی شخص ہوتا ہے جو اس پہلے شخص کے بعد امامت اور خلافت کا مستحق ہے۔ اور وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے بعد خلافت کا کوئی اگر مستحق ہے تو وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو مدینہ طیبہ میں اعلان کرتے اپنی خلافت کا، اپنی بیعت لوگوں سے لیتے، مکہ سے لیتے، یمن کے لوگوں سے لیتے، دیگر مقامات پر لوگوں کو بھیج کر اپنی بیعت کا اعلان فرما کر ان سے بیعت لے لیتے اور لوگ بیعت کر بھی دیتے۔ لیکن کیا ایسا کرنے سے یزید کی امارت اور حکومت ختم ہو جاتی؟ نہیں، بلکہ مسلمانوں میں دو گروہ ہو جاتے، اور وہ دونوں گروہ ہمیشہ لڑتے رہتے۔ اسی لڑائی کے لیے، اسی لڑائی کے خاتمے کے لیے تو حضرت امام حسن مجتبیٰ نے خلافت چھوڑی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب آپ خلیفہ ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لوگ ہیں اور یہاں پر میرے ساتھ جو لوگ ہیں، ہر چھوٹی چھوٹی بات پر دشمنی کے طور پر لوگ ایک دوسرے کے قتل کے درپے ہوتے ہیں۔ دو جنگیں پہلے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہو چکی ہے، جس میں کافی سارے اصحاب کرام نے جام شہادت نوش کیا، تو آپ نے اسی بات کو ختم کرنے کے لیے ہی تو حضرت امیر معاویہ کو خلاف امارت سونپی تھی۔ اب اگر امام حسین وہی قدم اٹھاتے تو پھر وہی قتل و غارت گیری شروع ہو جاتی۔ اس لیے آپ نے اپنی خلافت کا اعلان نہ فرما کر طریقہ وہ اختیار کیا کہ یزید کی حکومت اور امارت ہمیشہ ہمیش کے لیے نیست و نابود ہو جائے۔ آپ نے مدینہ طیبہ کو چھوڑنا منظور فرمایا،
اور کہا کہ اگر میں یہاں رہوں گا تو یہاں کا گورنر میرے قتل کے در پہ ہوگا، اور جب وہ مجھ سے مقابلے کے لیے آئے گا تو ممکن ہے کہ میرے ساتھ والے اس کے مقابلے پر آئے اور یہاں پر جو ہے رسول اللہ کے شہر میں انتشار برپا ہو اور قتل و غارت گیری ہو جائے۔ اس لیے آپ نے اہل مدینہ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا وطن چھوڑا، جو شعبان المعظم کی 4 تاریخ بتائی جاتی ہے۔ اب وہاں پر جب آپ وہاں سے رخصت ہوئے اور مکۃ المکرمہ میں پہنچے، وہاں پر حضرت عبداللہ ابن زبیر موجود تھے۔ انہوں نے، دیگر صحابہ کرام نے آپ کو بالخصوص اس بات کی جانب توجہ دلائی کہ کوفہ کی جانب جانے کی آپ کبھی بھی کوشش نہ کریں، کیونکہ کوفہ والوں نے پہلے ہی حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دغا دے دیا ہے، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دغا دیا ہے، تو اور پھر شہادت امام حسین کی خبر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں دے دی تھی۔ وہ مقام سبھی جانتے تھے کہ کربلا کہاں پر موجود ہے، اس لیے ہر ایک کی خواہش یہ تھی، یہ تمنا تھی کہ امام علی مقام کہیں پر نہ جائیں، اور خاص کر کوفہ تو تشریف ہی نہ لے جائیں۔ لیکن جب بندہ دین کی حفاظت کے لیے نکلا ہو اور باطل کو نیست و نابود کرنے کے لیے نکلا ہو تو پھر اسے قضائے الہی پر راضی ہونا پڑتا ہے، اور احکام اسلام کی پاسداری اس کے لیے نہایت ضروری ہوتی ہے۔ تو جب مکہ پہنچے اور کوفیوں کے خطوط آنے شروع ہوئے تو اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی چارہ کار نہ رہا سوائے اس کے کہ وہ کوفہ تشریف لے جائیں، کیونکہ جب کسی ظالم حاکم کے سامنے کسی متقی اور پرہیزگار کو بیعت کی دعوت دی جائے تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ متقی اور پرہیزگار شخص لوگوں کی دعوت کو قبول کرے اور اس حاکم ظالم کے خلاف لوگوں سے اپنی بیعت لے۔ تو جب تک خطوط نہ آئے تھے امام علی مقام نے یہ قصد نہ کیا، لیکن جب خط آ گئے تو اب عین اس وقت پر جب لوگ مکہ جا رہے تھے حج کے لیے، امام علی مقام نے 7 ذو الحجہ کو مکہ شریف کو چھوڑا اور کوفہ کی جانب قصد فرمایا۔ کیوں؟ جاتے جاتے سارے کے سارے اصحاب، سارے آپ کے چاہنے والوں نے، حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کو سمجھایا کہ اے حسین ابن علی، اس سمت نہ جاؤ جو سمت آپ کے شہادت گاہ کی جگہ ہے۔ لیکن امام علی مقام نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ ارشاد فرمایا کہ جب کوفیوں نے مجھے بلایا ہے اور یزید کے خلاف میری بیعت کرنا چاہتے ہیں، اگر میں نہ گیا اور قیامت کے دن انہوں نے رسول اللہ کے سامنے یہ کہا کہ ہم نے حسین کو بلایا تھا کہ یزید کے مقابلے پر آ کر ہماری بیعت لے، لیکن آپ کا نواسا حسین نہیں آیا، تو میں نانا جان کو کیا جواب دوں گا؟ میں نہیں چاہتا کہ میرے دامن پر یہ داغ لگے، اس لیے اب میں کوفہ کی جانب جاؤں گا۔ اور پھر وہ انتظام، وہ احتیاطی تدابیر جو امام نے اختیار کی، یہ کہ اپنے سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل اپنے چچازاد بھائی کو بھیجا۔ انہوں نے جا کر جب حالات کو دیکھا، سازگار پایا، تو انہوں نے لکھا کہ آپ تشریف لائیں، لیکن اس کے بعد کوفہ والوں نے دغا دی، کیونکہ ابن زیاد وہاں کا حاکم بن کر آیا اور اس نے لوگوں کو پیسوں سے، حکومت سے للچا کر، ڈرا کر، دھمکا کر امام حسین کی بیعت سے منکر کیا اور یزید کی بیعت پر مجبور کیا۔ لیکن امام حسین تک تو وہ خبر ابھی پہنچی ہی نہیں تھی، آپ تو حضرت مسلم بن عقیل کے کہنے کے مطابق کوفہ کی جانب روانہ ہو چکے تھے۔ اب امام علی مقام دھیرے دھیرے بڑھتے اس مقام پر پہنچے جو مقام آپ کی شہادت گاہ ہوا۔ حضرت حر سے ملاقات ہوئی، حضرت حر نے آپ کو کہا کہ ابن زیاد کے پاس لے جانے آیا ہوں۔ آپ نے کہا کہ میں ابن زیاد سے میرا کوئی واسطہ نہیں، اس سے مل کر مجھے کیا کرنا ہے؟ تم مجھے یا تو دوسرے سمت جانے دو یا پھر مجھے جو ہے اپنے حال پر چھوڑ دو۔
اس نے کہا کہ میں حاکم وقت کا حکم ماننے والا ہوں، اس کا ماتحت ہوں، تو مجھے اس کا حکم ماننا ہوگا۔ آپ دن کے اجالے میں تو کہیں نہیں جا سکتے، رات کے اندھیرے میں آپ جا چاہیں وہاں نکل جائیں، لیکن جو قدرت کو منظور ہوتا ہے وہ ہو کر ہوتا ہے۔ بالآخر امام علی مقام کربلا کے میدان پر تشریف فرما ہوئے، محرم الحرام شروع ہوا، 7 تاریخ کو فرات پر پہرے لگا دیے گئے، اور آج کی تاریخ کو جمعہ کے دن امام علی مقام کے رفقا اور امام علی مقام نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اب آپ اس بات کو سمجھیں کہ امام علی مقام اگر جنگ کا لشکر لے کر لوگوں کو اپنے ساتھ تلوار لے کر یزید کے مقابلے پر نکلتے تو ایک ہارتا دوسرا جیتتا، یقیناً امام حسین کی جیت ہوتی کیونکہ ایک لشکر جرار آپ کے ساتھ ہوتا، لیکن دنیا قیامت تک یہ کہتی کہ امام علی مقام نے یزید کا مقابلہ جنگ کے ساتھ کیا اور مسلمانوں کے درمیان خونریزی کر کے اپنے حق میں جو ہے وہ خلافت اور امارت کو حاصل کیا۔ لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ طریقہ اختیار نہ کر کے یہ طریقہ اختیار کیا کہ خود جام شہادت نوش کر فرما گئے، علی اکبر کو شہید فرما دیا، علی اصغر کی شہادت دے دی، اون و محمد کو شہید کر دیا۔ اب جب یہ شہادت پوری ہو چکی تو دنیا والوں نے یہ کہا کہ یہ کیسا ظالم بادشاہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا، ان کے اہل خاندان کو شہید کیا۔ اب یہاں پر امام علی مقام کی شہادت ہو گئی تو لوگوں نے جان لیا کہ یزید کا جو کردار چھپا ہوا تھا اب وہ ایسا ظاہر ہوا کہ اس نے خلافت اور حکومت کے لیے اتنا بھی پرواہ نہیں کی کہ کہیں وہ امام علی مقام کو چھوڑ ہی دیتا، ان سے برا سلوک نہ کرتا، لیکن وہ تو خلافت اور امارت کا ایسا بھوکا شخص تھا کہ اس نے امام علی مقام کو بھی شہید کیا اور رسول اللہ کے خانوادے کو شہید کر دیا۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت دے کر یزید کے فعل کو، یزید کے کام کو دنیا والوں کے سامنے آشکار کر دیا اور لوگوں کو یہ بتلا دیا کہ ایسا شخص جو اپنے رسول کے نواسے کو قتل کرے وہ ہرگز اس قابل نہیں کہ وہ مسلمانوں کا امیر بن سکے۔ اور پھر دوسری بات، شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے آپ کے ساتھ شرکت کیوں نہیں کی، تو پہلی بات تو یہ کہ اس جنگ میں جو 72 افراد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے اس میں تاریخ میں آتا ہے کہ 8 صحابہ اکرام بھی موجود تھے، اور اگر وہ باتیں نہ بھی مانی جائے تو پھر یہ بات تسلیم کرنے کی ہوگی کہ شہادت امام علی مقام کے بعد صحابہ اکرام نے یزید کا مقابلہ مدینہ طیبہ میں کیا اور مکۃ المکرمہ میں فرمایا۔ اگر بات یہ ہوتی کہ وہ یزید کا مقابلہ نہیں کر رہے ہیں تو ایک دوسری شے ہوتی، اور پھر ہر کوئی یہ جانتا ہے، خود امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بھی یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ میں یزید کا مقابلہ جنگ کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں۔ اگر یہ اعلان فرماتے اور اس کے بعد کوئی نہ آتا تو اعتراض بجا ہوتا، لیکن اگر جاہی جنگ کے لیے نہیں رہے تھے، حالات بنے جنگ کے اور جنگ کرنی پڑی، تو پھر یہ کہنا کہ صحابہ اکرام نے شرکت کیوں نہ کی یہ اعتراض بیجا ہے۔ اور صحابہ اکرام نے ان کی شہادت کے بعد مکۃ المکرمہ میں اور مدینہ طیبہ میں یزیدیوں کا مقابلہ کر کے دنیا والوں کو یہ جواب دیا کہ ہم امام علی مقام کے ساتھ تھے یزید کا مقابلہ کرنے میں، اگرچہ ان کے ساتھ کربلا میں شریک نہیں ہوئے، لیکن ان کے جانے کے بعد ہم نے مدینہ طیبہ میں یزید کا مقابلہ کیا اور مکۃ المکرمہ میں یزید کی فوج کا مقابلہ کیا ہے۔ ہم نے اس کے ہاتھ پر کبھی بھی بیعت نہیں کی۔ کوئی تاریخ میں نہیں بتا سکتا کہ کسی صحابی رسول نے یزید کی بیعت کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یزید اس قابل ہے ہی نہیں۔ لہذا یہ اعتراض کرنا اور صحابہ اکرام کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا یہ ہرگز درست نہیں۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت، اپنے رفقا کی شہادت مقام کرب و بلا میں پیش فرمائی اور دنیا والوں کو یہ بتلا دیا کہ حسینیت صبر کرنے کا نام ہے،
حسینیت ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا نام ہے، حسینیت سچائی کا ساتھ دینے کا نام ہے، حسینیت اچھی بات کہنے کا نام ہے، بجائے اس کے کہ حسینیت کا دعویٰ کرے، زبان سے نعرہ حسین لگائے اور بندہ کام یزیدیوں والے کرے۔ تو حسینیت جو امام حسین نے سکھلائی وہ یہ ہے کہ بندہ حق کے ساتھ کھڑا رہے، چاہے کتنی ہی تکلیف پہنچ جائے، چاہے کتنا ہی ظلم کر لیا جائے، حتیٰ کہ جان پر بھی بنائے، لیکن وہ بندہ جو حسین کا غلام ہے اس کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وقت آنے پر دین کے لیے اپنے مال کی قربانی بھی دے اور وقت آنے پر دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر لے۔ تو یہی حسینیت ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں جا کر اپنی شہادت پیش کر کر اپنے ماننے والوں کو بتلائی۔ اور پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، اللہ اکبر کیا کہنا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سے بے انتہا محبت فرماتے، اتنی محبت فرماتے کہ جب آپ کے گھر تشریف لے جاتے، یعنی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، یا کبھی حضرت امام حسین کسی اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاتون ام المومنین کے گھر تشریف لاتے، تو جب آپ حضرت امام حسین کا استقبال کرتے تو یہ الفاظ ارشاد فرماتے، مرحبا مرحبا لمن فدیتہ بابنی، کہ اے وہ شخص، اے وہ ذات، تجھے خوش آمدید جس کے لیے میں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم جو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داہنی جانب پر، پیر پر تشریف فرما ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ شہزادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں جانب تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اسی حالت میں حضرت جبرائیل امی حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ رب العزت ان دونوں شہزادوں کو آپ کے ساتھ جمع نہ فرمائے گا۔ اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ آپ ان دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار فرمائیں، آپ جسے اختیار فرمائیں گے اللہ اسے زندگی بخشے گا، اور جسے اختیار نہ فرمائیں گے اللہ رب العزت اس کے موت کا اعلان فرما دے گا۔ اس حدیث پاک سے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کریمی کو ملاحظہ کریں، دیکھیں کہ رب کی جناب میں اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے، کیسے عظیم شان اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ کی ہے کہ جب فیصلہ رب نے فرمانا ہے، حکم رب نے فرمانا ہے، لیکن اس حکم کے نافذ ہونے سے پہلے، نازل ہونے سے پہلے وہ رسول اللہ کی رضا چاہتا ہے، اور حضرت جبرائیل امی کو حاضر خدمت کرتا ہے اور یہ حکم دیتا ہے کہ میرے نبی سے پوچھ لو کسے اختیار فرمائیں گے۔ رسول اللہ نے جسے اختیار فرمایا وہ امام حسین تھے، اور جنہیں قربان فرمایا وہ آپ کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی لیے اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے کہ اے وہ ذات، تمہارا خوش آمدید، تمہیں ویلکم، کہ جس پر میں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا۔ تو یہ شان اللہ کی جناب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ رب فیصلہ فرمانے سے پہلے اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشق ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہ شان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ اللہ کے محبوب نے ان کی خاطر اپنے بیٹے کو قربان فرمایا۔ اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ رب کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں،
حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس حدیث پاک کو جب شارحین حدیث نے شرح کی تو وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب نے کمالات اور خوبیاں بے شمار عطا فرمائی، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دنیا کی ہر شے کو سرفراز فرمایا۔ آپ دیکھیں کہ تکالیف اور پریشانیاں سب سے زیادہ اس امت میں کسی کو اگر مخلوق میں پہنچی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، اور وہ ساری چیزیں، ساری بلائیں اختیاری تھی کہ خود اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں چاہتا تو میرا رب پہاڑوں کو سونا بنا کر میرے پیچھے پیچھے چلنے کا حکم دیتا اور لوگ دیکھتے کہ پہاڑ میرے پیچھے سونا بن کے گھوم رہے ہیں۔ اگر میں چاہتا تو اس دنیا میں عیش و آرام کے ساتھ زندگی بسر کر سکتا تھا، لیکن میں نے خود ہو کر یہ زندگی اختیار کی تاکہ بلا اور آزمائش کو یہ کہنے کا حق حاصل نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنا کو اختیار فرما کر انہیں تو شرف بخش دیا، ہمیں کون شرف بخشے گا؟ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلا اور آزمائش اور فقر کو اختیار فرمایا۔ اس زمین کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سکونت سے شرف بخشا، تو معراج کی شب اللہ نے رسول اللہ کے قدموں کو آسمان کی بلندی پر پہنچایا، عرش کی بلندی پر پہنچایا، تاکہ زمین کو اگر یہ حق حاصل ہے کہ وہ اللہ کے محبوب کے قدم کو اپنے سینے پر لے کر دنیا والوں کے سامنے فخر کرے، تو آسمان بھی یہ فخر کرتا ہوا نظر آئے کہ اگرچہ رات کے ایک پہر میں صحیح اس رسول کریم کا قدم میرے سینے پر بھی پڑا ہے، عرش کو بھی یہ فخر محسوس ہو کہ وہ رسول اگر زمین پر تشریف فرما ہے تو کبھی وہ معراج کی شب آسمان پر بھی تشریف لائے ہیں، اور کبھی انہوں نے اپنے قدم مجھ پر بھی رنجا فرمائے ہیں۔ تو یہ شان اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے کہ وہ دنیا کی ہر چیز کو سرفراز فرماتے ہیں۔ تو ہر چیز کو سرفراز فرمایا، لیکن شہادت اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری دنیا میں انہیں میسر نہ آئی۔ شہید اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوئے، کیونکہ شہید اسے کہا جاتا ہے جو دشمنوں کے مقابلے میں میدان میں لڑتا ہوا اپنی جان حق کو سپرد کرے۔ اللہ کے محبوب کے ساتھ ایسا واقعہ پیش نہ آیا، ہاں دندان مبارک جنگ احد میں ضرور شہید ہوئے، لیکن جان کو اللہ کے سپرد میدان جنگ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ تو محدثین اور شارحین حدیث اس حدیث کی شرح میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ امام عالی مقام کی شہادت یہ خود امام عالی مقام کی شہادت نہیں، بلکہ رسول اللہ کا بیٹا ہونے کی نسبت سے اللہ نے ان کی شہادت کو رسول اللہ کی شہادت قرار دیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ حسین و منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین کو اگر تکلیف پہنچتی ہے اور کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ حسین کو نہیں بلکہ رسول اللہ کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ حسین کو کوئی شہید کر رہا ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ صرف حسین کو نہیں شہید کر رہا بلکہ حسین کے نانا محمد عربی روح خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شرف شہادت حسین کی شہادت سے رب عطا فرما رہا ہے۔ تو شہادت کا شرف امام حسین کے تبسط سے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب نے عطا فرمایا، اور یہ حدیث پاک اسی کی جانب اشارہ ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو حسین کی شہادت گویا میری شہادت ہے اور حسین کی زندگی گویا میری زندگی ہے۔ تو جو حسین کو شہید کرنے والے ہیں انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ حسین کو نہیں بلکہ اللہ کے رسول کو شہید کر رہے ہیں، اور رسول اللہ کو شہید کرنا کا مطلب یہ ہے
کہ وہ شخص اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنے اہل بیت کا تذکرہ فرمایا تو یہی بات ارشاد فرمائی کہ میرے اہل بیت سے جو محبت کرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں بلکہ ان کے محبت کے ذریعے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے، ان سے عداوت رکھتا ہے، اسے جان لینا چاہیے کہ ان سے عداوت صرف ان سے عداوت نہیں بلکہ رسول اللہ سے عداوت ہے، اور رسول اللہ سے عداوت گویا اللہ سے دشمنی ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب رسول ہیں۔ تو اب جن لوگوں نے امام علی مقام کے رفقا اور ان کے قرابت داروں پر تلوار اٹھائی، جن لوگوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کو تہہ طیع کیا، شہادت کا جام نوش کرایا، وہ اپنا ٹھکانہ خود ہی احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھ لے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شفاعت پانے والے ہیں یا ان کی شفاعت سے محروم ہو جانے والے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے قبل ایک شعر دنیا والوں کی زبان پر موجود تھا، وہ یہ تھا کہ اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم القیامہ، کہ کیا وہ امت کے وہ لوگ جنہوں نے حسین کو قتل کیا، کیا وہ رسول اللہ کی شفاعت کی امید قیامت کے دن رکھتے ہیں؟ یعنی حسین کو قتل کر کے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسے اللہ کے رسول کی شفاعت قیامت کے دن مل جائے گی تو یہ اس کا خیال خام ہے۔ ہرگز وہ رسول اللہ کی شفاعت نہیں پا سکتا جو اپنے دل میں رسول اللہ کی اہل بیت کے لیے بغض رکھتا ہو، عناد رکھتا ہو۔ تو جو بغض رکھے، عناد رکھے، وہ شفاعت کا مستحق نہیں ہو سکتا، تو جو قتل کرے ان کے اہل بیت کو اسے شفاعت کیسے میسر آئے گی؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت کے ساتھ یہ معاملہ کرنا گویا اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کرنا ہے۔ اور ہوا بھی یہی کہ جب امام علی مقام کی شہادت ہو چکی، چند سال ہی گزرے تھے کہ ہر وہ شخص جو امام علی مقام کے مقابلے میں تلوار اٹھا کر آیا تھا، روایتوں میں آتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ ولید بن عبد الملک بن مروان کی دور حکومت میں ایسے لوگوں کو چن چن کر ان کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا۔ کوئی اس طور پر بیماری میں ہلاک ہوا کہ دنیا والے اس کے چہرے کو پہچان نہیں سکتے تھے۔ ایک شخص اس بات کو ذکر کرتا ہے کہ میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک تشت پڑا ہے جس میں شہدائے کرب و بلا کا خون ہے۔ وہ شخص بیان کرتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خون پاک سے ہر اس شخص کی آنکھ میں شہد کی مانند اس خون کو لگاتے ہیں جو امام علی مقام اور ان کے رفقا کی شہادت میں شامل تھا، اور وہ شخص کہتا ہے کہ حالت خواب ہی میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری آنکھوں میں بھی وہ خون لگایا، اور جب میں بیدار ہوا تو میری آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی۔ معلوم یہ چلا کہ جس نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے پر آ کر اپنی دشمنی کا اظہار کیا تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے شخص سے ناراض رہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ انداز بتلاتا ہے کہ وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ٹھہرے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی برباد ہوتا ہے اور آخرت میں تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ چن چن کر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جنگ کرنے والوں کو تکلیفیں پہنچا کر قتل کیا گیا۔ یزید تو جو حکومت کا خواہش مند تھا، 3.5 یا 4 سال بعد
خود ہی ایسی موت ہلاک ہوا کہ لوگ اس کے مرنے کے بعد جب اس کے قریب پہنچے تو اس کے بدن سے ایسی خطرناک بدبو آ رہی تھی کہ کوئی اس کے قریب بھی جانا پسند نہیں کر رہا تھا. وہ ایسی تکلیف میں مبتلا ہوا، پیٹ کا ایسا شدید درد اسے اٹھتا تھا کہ وہ تلملا جاتا اور پریشان ہو کر خود ہی جو ہے وہ بے ہوشی کے عالم میں چلا جاتا، اور اسی حالت میں اسے جو ہے دنیا والوں نے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہوا دیکھا. دیگر وہ لوگ جو قتل امام میں شریک ہوئے ان کے انجام بھی عبرتناک ہوئے. کسی کو گرفتار کر کے لایا گیا اور جیسا اس نے امام علی مقام کے ساتھ سلوک کیا تھا ویسا سلوک اس کے ساتھ کیا گیا. غرضے کے ہر اس شخص کو تلاش کر کے کیفر کردار تک پہنچایا گیا جس نے امام علی مقام کے خلاف تلوار اٹھائی تھی یا تلوار اٹھانے کا اسے شوق تھا. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن حضرات سے محبت فرماتے ہیں، جنہیں پیار کرتے ہیں، ایسی ہستیوں کو تکلیف پہنچا کر کوئی دنیا میں اپنی دنیاوی زندگی کو صحیح و سالم نہیں رکھ سکتا، بلکہ دھیرے دھیرے وہ ہلاکت کی جانب بڑھتا ہے اور دنیا میں ہلاکت کے بعد اس کے لیے آخرت کی ہمیشگی کی ہلاکت ہے. اس لیے اہل بیت اطہار سے محبت کرنا یہ اہل ایمان کا طریقہ اور روش رہی ہے، اور جو لوگ اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے ہیں ان سے محبت کرنا بھی ہماری روش اور ہمارا طریقہ ہے. اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے اور سچی محبت عطا فرمائے. ان کی محبت میں ہمارے اندر جو ریا کی آمیزش آ گئی ہے اس سے ہمیں محفوظ فرمائے. ریا کی آمیزش سے میرا مطلب یہ ہے کہ ہم زبانی طور پر تو حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، زبانی طور پر تو ہم محرم کے 10 دنوں میں بلکہ پورا سال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا نعرہ بلند کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے کہ جو اچھوں کا نعرہ بلند کرتا ہے اللہ اس کے نام کو دنیا میں بلند کر دیا کرتا ہے. تو نام کو بلند کرنا یہ بھی ضروری ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ضروری یہ ہے کہ اپنا کردار حسینی کردار بنایا جائے، اپنی گفتار حسینی گفتار بنائی جائے. اپنے کسی عمل سے دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے پہلے ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ کیا ہماری زبان سے جو حسین کا نام نکلتا ہے ہمارا یہ کام اس نام کے اعتبار سے ہے یا نہیں. امام علی مقام کا جب کردار ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں تو روایتوں میں آتا ہے کہ آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کردار کی تصویر تھے. شبیہ مبارک تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھی ہی کہ آپ کا جسم مبارک سینے سے نیچے کا جو جسم کا حصہ تھا وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے مماثلت رکھتا تھا. تو یہ جسمانی مماثلت تو تھی ہی، لیکن کردار جو تھا وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کردار کے عین مطابق تھا. کسی کو تکلیف میں دیکھ کر درد آپ کے سینے میں ہوتا تھا، کسی کو پریشانی میں دیکھ کر اس کی پریشانی آپ اپنی پریشانی سمجھا کرتے تھے. راستے پر ہونے والی رکاوٹ اور تکلیف کو آپ اپنے ہاتھوں سے ہٹایا کرتے تھے. بھوکوں کو کھانا کھلانا آپ کا بہترین مشغلہ تھا. ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا آپ کے بہترین کردار کی اعلیٰ تعلیم میں شامل تھا. اسی طرح ہر حقدار کو اس کا حق دینا، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرنا، ہر ایک کو اس کا حق پہنچانا، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم اور ان کے کردار میں شامل تھا. اللہ کا حق ہو تو اللہ کا حق ادا کرنا، یہ امام علی مقام کی تعلیم تھی. بندوں کے حقوق کی ادائیگی امام علی مقام کا بہترین کردار ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے ہر ایک کو اس کا حق عطا کیا. بہنوں کا حق
امام علی مقام عطا فرماتے ہیں، بھائیوں کا حق امام علی مقام ادا فرماتے ہیں، پڑوسیوں کا حق امام علی مقام ادا فرماتے ہیں، جس شہر میں رہتے ہیں اس شہر میں بطور شہری رہنے کا حق امام علی مقام ادا فرماتے ہیں، سچ بولنا امام علی مقام کی اصل تعلیم ہے، جھوٹ سے اپنی زبان کو روکنا امام علی مقام کی اصل تعلیم ہے، نگاہوں کو بے پردگی کی جگہ سے بچانا امام علی مقام کی اصل تعلیم ہے، کانوں کو بری باتوں کے سننے سے بچانا امام علی مقام کی اصل تعلیم ہے، اور اسی کے برخلاف نگاہوں سے بے حیائی کو دیکھنا یزیدی کام ہے، اسی کے برخلاف کانوں سے بری باتوں کو سننا یزیدی فعل ہے، اپنے قدموں کو برائی کی جانب لے جانا یہ یزیدیت والا کام ہے۔ اگر ہم امام حسین کا نعرہ بلند کرتے ہیں تو ہمارا کردار بھی گواہی دینا چاہیے کہ ہم یزیدیوں کے ساتھ نہیں بلکہ امام علی مقام کی صف کے مسافر ہیں اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں، کہ ہمارا کردار ایسا ہے کہ کوئی اگر تکلیف میں مبتلا ہو تو اور ہمارے پاس وسعت ہے تو ہم اس کی اس تکلیف کو دور کرتے ہوئے نظر آئے، کوئی بھوکا ہے تو اسے ہم کھانا کھلاتے ہوئے نظر آئے، ہمارا کوئی پڑوسی پریشان ہے تو ہم اس پڑوسی کی مدد کرتے ہوئے نظر آئے، ہمارا کوئی رشتہ دار کسی تکلیف میں مبتلا ہے اور ہم استطاعت رکھتے ہیں کہ اس کی اس تکلیف کو دور کر سکے، تو حسینیت کا کردار یہ ہے کہ ہم اس کی اس تکلیف کو دور کرتے ہوئے نظر آئے۔ گرزے کے ہر عمل میں حسین کا کردار اپنانا یہ حسینیت ہے، اور یزیدیوں کی کردار سے اعراض کرنا، پناہ چاہنا، یہ امام علی مقام کی اصل تعلیم ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نعرے کے ساتھ ساتھ اپنے کردار میں حسینیت کو شامل کریں تاکہ دنیا میں بھی ہم کامیاب ہو اور آخرت میں بھی ہمارا ٹھکانہ جنت میں بنے۔ بولنے مگر کسی قسم کی لغزش ہو تو رب معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔